یہ پروگرام جو اتحاد ملت کے نام سے سجایا گیا ہے، یہ پروگرام وقت کی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام ملت کی موجودہ مشکلات اور ملت کی موجودہ پریشانیوں کے پیش نظر ایک سلجھا ہوا اور ایک سیدھا قدم ہے۔ یہ اتحاد ملت اور ملت کا اتحاد کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ اپنی معنویت کے اعتبار سے اس کی حقیقت کیا ہے اور پھر اسے قائم کرنے کے، اسے وجود میں لانے کے اصول، ضابطے اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری دین لے کر کے دنیا میں آئے اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اس دین کو اپنے انجام تک، تکمیل کے مرحلے تک پہنچا دیا، اور پھر آپ اس دنیا سے اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے، اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت جیسا کہ عبد القاہر جرجانی نے الفرق بین الفرق میں لکھا ہے، كان الناس عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملة واحدة سوى من ظهر وفاقا وأظهر نفاقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت پوری دنیا کے مسلمان ایک ملت پر قائم تھے، سوائے ان چند لوگوں کے جو بظاہر اتفاق کو ظاہر کرتے تھے مگر بباطن اندر سے وہ نفاق پائے ہوئے تھے۔ گویا کہ چند منافقین کو چھوڑ کر کے پوری ملت اسلامیہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک ایک ملت تھی، ملت واحدہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان هذه امتكم امۃ واحدہ، یہ امت محمدیہ ایک امت ہے، مگر بعد میں یہ ایک امت امتوں میں تقسیم ہو گئی، بعد میں یہ امت ملتوں میں تقسیم ہو گئی، بعد میں یہ امت فرقوں میں بٹ گئی، بعد میں یہ امت گروہوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس تقسیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو سربلندی کی اوج ثریا پر فائز تھا وہ ذلت کی تحت الثری میں ڈھکیل دیا گیا، وہ مسلمان جو عزت و وقار کی سربلندی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو رہی تھی وہ دیکھتے دیکھتے ذلت و رسوائی کے دلدل میں جا کر کے دفن ہو کر کے رہ گیا، اور آج ملکی معیار پر، بین الاقوامی پیمانے پر عالم اسلام میں ملت اسلامیہ کا جو بدترین منظر ہمارے سامنے ہے وہ کسی حساس دل سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر حساس ذہن، ہر سنجیدہ دماغ اس بات کو سوچتا ہے یہ مسلمان کیا وجہ ہے کہ یہی کلمہ کو مسلمان ایک وقت میں جب کیسر و کسرا دنیا کی سپر پاور طاقتیں، دنیا کی عظیم الشان طاقتیں انہیں نظر بد سے اٹھا کر کے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، اور آج ایک بدترین قوم، ایک ذلیل ترین قوم مسلمانوں کے وقار کا حصہ اڑائے، مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حرف گیری کی کوشش کرے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ دیا ہے کہ اگر تم دین پر قائم رہو گے، اگر تم اللہ رب العالمین کے فرمان پر قائم رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں خلافت عطا کرے گا، اگر تم ایمان اور عمل صالح کے زیور سے آراستہ رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں تمکن فی الارض عطا فرمائے گا، تمہیں زمین کی امامت اور بادشاہت میں سرفراز فرمائے گا۔ اس کے باوجود مسلمان رسوا ہے۔ اللہ کا وعدہ خلافت کا، اللہ کا وعدہ سربلندی کا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اس کے باوجود مسلمان رسوا اور ذلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا اعلان دیا ہے، اس بات کا ہمیں نسخہ دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے لوگوں، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو، آپس میں فرقوں میں تقسیم مت ہو، آپس میں گروہ بندی مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ سبب ہے فرقہ بندی سے بچنے کا۔ گروہ بندی سے بچاؤ کا نسخہ یہ ہے کہ مسلمان بیک طاقت اور بیک آواز اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ اگر انتشار سے بچنا ہے، اگر افتراق سے بچنا ہے، اگر اختلاف سے
بچنا ہے، اگر تفرق سے بچنا ہے، اگر فرقہ بندی سے بچنا ہے، تو رب العالمین کا اعلان یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اختلاف سے بچ نہیں سکتے، اور جب اختلاف سے نہیں بچ پاؤ گے تو سن لو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اگر اختلاف سے نہیں بچو گے تو اختلاف سے نہ بچنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، زمین پر تمہارا عزت و وقار باقی نہیں رہ جائے گا، تم دو کوڑی کے ہو کر کے رہ جاؤ گے، اور آج ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے اتفاق و اتحاد کا نسخہ دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں گروہوں میں مت بٹو۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد کے معرکے میں کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی ترتیب قائم کیا تھا، یہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ابھی پروگرام کے بعد دلا دینا بھائی سب کو، سن لینے دیجیے، دو چار لوگ تو موجود ہیں۔ میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع سے جنگ کی جو ترتیب قائم کی تھی، اس میں آپ کی پشت پر احد پہاڑ تھا، اور آپ کے سامنے مدینے کی طرف کفار مکہ کا لشکر تھا، اور آپ کے ایک جانب میں ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جسے اس وقت جبل عینین کہا جاتا تھا۔ وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 50 سواروں کا ایک دستہ متعین کیا تھا، اور ان سے کہا تھا، بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر تم دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے ہیں، ہم ہار گئے ہیں، تو تم وہاں سے ہٹ کر ہماری مدد کو نہیں آنا، اگر تم دیکھو کہ ہم غالب آ گئے ہیں تب بھی تم اپنے مورچے پر جمے رہنا، وہاں سے تم نہیں ہٹنا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ پر جمے رہنا۔ جب شروع ہوئی، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ وہاں سے جب مسلمانوں نے جو پہاڑ پر جسے آج جبل الرومات کہا جاتا ہے، وہاں سے جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، تو اب وہ لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ پہاڑ پر متعین صحابہ کرام کی جماعت دو گروہوں میں بٹ گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ہر صورت میں یہاں جمے رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے یہاں سے ہٹنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرے کچھ لوگوں کو کہنا تھا کہ اب ہمیں یہاں باقی رہنے کی ضرورت نہیں رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت کر دیا ہے، اس لیے ہمیں چل کر مال غنیمت سمیٹنے میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، یہاں پڑے رہنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس اختلاف کی وجہ سے اکثر صحابہ کرام مورچہ چھوڑ کر کے مال غنیمت سمیٹنے میں آ کر کے مشغول ہو گئے، اور وہ محاذ، وہ میدان اور وہ جگہ جسے اللہ کے رسول نے پر کرنے کے لیے لشکر کھڑا کیا تھا وہ خالی ہو گیا۔ دشمنوں میں سے خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کے لشکر میں شریک تھے، دیکھا کہ یہ میدان خالی ہو گیا ہے، 200 سواروں کا دستہ لیا اور جبل احد کے پیچھے سے تقریباً 3 اور 4 کلومیٹر چل کر کے وہ آئے، اور اسی درے سے، اسی راستے سے دوبارہ مسلمانوں کی پشت پر حملہ کیا، اور وہ مسلمان جو جنگ جیت گئے تھے دوبارہ 2 چکیوں کے پاٹ میں پیس کر کے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور اس کی وجہ سے 70 سے زیادہ صحابہ کرام کو شہادت کا جام پینا پڑا۔ کیا وجہ تھی؟ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ یہ جماعت روئے زمین پر سب سے افضل، سب سے زیادہ مقدس جماعت تھی، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور جب اس جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کیا تو ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اور جب اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ نے ان کو یہ دردناک سزا دیا کہ ان کے 70 ساتھی شہید کر دیے گئے۔ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، وہ جنگ جو مسلمانوں نے جیت لیا تھا وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کیا، اور جب مخالفت کیا تو ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، وہ 2 گروہوں میں بٹ گئے، اور اس اختلاف کی اللہ نے انہیں سزا دیا
کی جیتی ہوئی جنگ اس کی ہار میں بدل دیا. جو میدان وہ جیت چکے تھے اللہ نے ان کو شکست میں تبدیل کر دیا. اسی طرح سے جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اور ان سے پہلے اور بھی بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ جب علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، دونوں آپس میں درسرے پیکار تھے. اتنے میں روم کے بادشاہ کو یہ خبر لگی کہ مسلمان آپس میں ٹکرا چکے ہیں، یہ بہتر موقع ہے کہ اب مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے. یہ ایک گولڈن چانس ہاتھ میں آ رہا ہے، اب مسلمانوں کی قوت کا صفایا کر دینا چاہیے. اس نے جنگی تیاری شروع کیا اور سرحد پر اپنی لشکر کو جمع کرنا شروع کیا. یہ خبر معاویہ بن ابی سفیان مومنوں کے ماموں کاتب وحی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر لگی تو آپ نے ایک مختصر سا خط لکھا. کہا کہ اے رومی کے کتے، اگر تم اس نیت بد کے ساتھ آگے بڑھے تو تمہارے خلاف تم پہلی صف میں معاویہ علی بن ابی طالب کی لشکر کا ایک فرد معاویہ ہوگا، اس لیے تم اپنے اس خطرناک ارادے سے باز آ جاؤ. اور جب اس کو یہ خط ملا تو وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا. مسلمانوں کے اس اختلاف کو وہ کیش کرانا چاہ رہا تھا، مسلمانوں کے اس اختلاف کے موقع سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا. مگر جب اس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکیمانہ اور دانشمندانہ خط ملا تو اسے اپنے ارادے کو ترک کرنے پر مجبور ہو جانا پڑا، کیونکہ اسے اپنی قوت کا اندازہ تھا. یہ ہے مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد کا ثمرہ، یہ ہے مسلمانوں کی وحدت و یگانگت کا فائدہ، یہ ہے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کی منفعت. کہ مسلمان جب دشمن کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مسلمان باہم شیر و شکر ہے تو وہ اپنے خطرناک ارادے سے باز آ جاتا ہے، وہ اپنے بدترین ارادے سے باز آ جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے تو غزوہ تبوک سے واپسی میں کے بعد 3 ایسے صحابہ کرام تھے جو انہوں نے بغیر کسی عذر کے اس غزوے میں شرکت نہیں کیا تھا. حالانکہ اس غزوے میں شرکت ہر مسلمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دے دیا تھا. اسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، اسے غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے. واپسی میں یہ 3 صحابہ کرام جنہوں نے اس غزوے میں شرکت نہیں کیا تھا اور سچائی کے ساتھ پوری بات بیان کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، سماجی بائیکاٹ. اور یہ بائیکاٹ پورے 50 دنوں تک برقرار تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ان کی توبہ کی قبولیت نازل فرمائی اور اعلان کیا وَعَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اس موقع سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی بیان کرتا حدیث بھی ہے، انہوں نے اپنا پورا واقعہ اس 50 دن میں کیا کیا ان پر بیتی اس کو بیان کیا ہے. اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک دن میں بازار میں تھا، مدینے کے بازار میں، کہ شام کا ایک نبطی مجھے پوچھتا ہوا آیا کہ کعب بن مالک کون ہے. اسے لوگوں نے بتایا، وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک خط دیا. آپ سن لیجئے گا، اس نے مجھے ایک خط دیا. وہ خط میں نے پڑھا کیونکہ میں پڑھنا اور لکھنا جانتا تھا. میں نے جب خط پڑھا تو وہ روم کے بادشاہ کی طرف سے خط لکھا گیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس لیے تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری غمخواری کریں گے. تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری دلداری کریں گے، ہم تمہاری دلجوئی کریں گے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھا اور اسے آگ میں جلا دیا اور میں نے کہا کہ یہ آزمائش پہلی آزمائش سے زیادہ سخت ہے، یہ آزمائش پہلی آزمائش سے زیادہ سخت ہے. یہ دشمنان دین و اسلام، یہ دشمنان اللہ اور دشمنان رسول انتظار میں تھے کہ کب اختلاف کا موقع ملے اور اس میں اس کا استعمال کیا جائے، اس کا استحصال کیا جائے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے. مگر ایمان کی مضبوطی نے، یقین کی پختگی نے
کعب بن مالک کے ایمان کی ثبات قدمی نے انہیں بہکنے سے بچا دیا، ورنہ دنیاوی پیشکش نظروں کے سامنے تھی۔ آج ہم میں سے لوگ چند معمولی اور حقیر پیشکش پہ اپنا دین و ایمان سب گوا بیٹھتے ہیں۔ ہم میں سے ایسے افراد کی کمی نہیں ہے۔ یہ میں جو باتیں اب کر رہا ہوں یہ اسباب ہیں، یہ وجوہات ہیں ہمارے انتشار کی، یہ وجہیں ہیں ہماری گروہ بندیوں کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ یہ تاریخ کے واقعات جو ہمارے سامنے ہیں یہ عبرت دے رہے ہیں، ہم کو ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہم آپس میں منتشر ہیں، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اس سے سلام نہیں کر سکتا، یہ اس سے سلام نہیں کر سکتا، یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ نام کہاں سے آئے ہیں؟ یہ نام اللہ نے نازل کیا ہے، یہ نام اللہ کے رسول نے بتایا ہے، کہاں سے یہ نام آیا ہے؟ یہ نام تو ہم نے اپنے عقل سے کر لیا ہے، یہ نام نہ اللہ نے دیا ہے، یہ نام نہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ نام کہیں سے نازل نہیں ہوا ہے، یہ نام ہم انسانوں کا اپنا تراشا ہوا ہے، اور ان ناموں کی بنیاد پر ہم دوستی اور دشمنی کریں، یہ عقل مندی ہے؟ ان ناموں کی بنیاد پر ہم آپس میں رشتہ کشی اور فرقہ بندی قائم کریں، یہ عقل مندی کی بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیں۔ شرعی نام، جو نام اللہ اور اس کے رسول نے عرش سے نازل کیا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ انصار اور مہاجر کا نام اللہ نے عرش سے قرآن کریم نے نازل کیا ہے۔ لیکن یہ نام جب مسلمانوں میں اختلاف کا سبب بن جائے، یہ نام جب مسلمانوں میں فرقہ بندی کی بنیاد ڈال دے، جب اس نام کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار برپا ہونے لگے، اس نام کی وجہ سے جب ملت اسلامیہ منتشر ہونے لگے، تب یہ نام بھی بدعت اور جہالت کہلاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے، آپ سنیں، یہ میں کہانی نہیں سناتا، میں فرمان رسول آپ کے گوشہ گزار کر رہا ہوں۔ آپ سنیں اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے ضمیر میں جھانک کر کے یہ جائزہ لیں کہ کیوں یہ پریشانیاں ہمارے سر آ رہی ہیں، یہ دشواریاں ہم پر کہاں سے لاتی جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے یہ پریشانیوں کی؟ جی ہاں، بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی یا غزوہ بنی المصطلق میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں بعض شرپسندوں کی کوشش سے انصار اور مہاجرین میں جھگڑا ہو گیا، انصار اور مہاجرین میں لڑائی ہو گئی، اور وہ لڑائی بعض وجوہات کی بنا پر ہوئی تھی، وہ میرا محل شاہد نہیں ہے۔ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ان میں سے کسی نے کسی کو تماچا لگا دیا، تو ان میں سے دونوں نے اپنے اپنے قبیلے اور اپنی اپنی پارٹی اور اپنی اپنی جماعت کو دہائی کے لیے پکارا۔ انصار نے یا للانصار اور مہاجر نے یا للمہاجرین کی دہائی دی۔ انصاری نے انصاریوں کو مدد کے لیے پکارا، مہاجر نے مہاجروں کو مدد کے لیے آواز دی۔ یہ آواز کا سننا تھا کہ دونوں جماعتوں کے لوگ دوڑ پڑے اپنی اپنی پارٹی کے انسان کی مدد کے لیے، اور یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگی، اور جب دونوں جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے آئے اور کہا کیا بات ہے؟ ادعوا الجاہلیت وانا بین اظہرکم دعوها فانها منتنہ، کہا میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پکار پکاری جائے گی، میری موجودگی میں جاہلیت کی دہائی دی جائے گی، تم اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار چیز ہے۔ کون سی چیز چھوڑ دو؟ یہی نہ کہ انصار نے انصاریوں کو مدد کے لیے پکارا تھا، یہی نہ کہ مہاجرین نے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جاہلیت کی پکار ہے، یہ بدبودار اور گندی چیز ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ تو جب اس اللہ کے نازل کیے ہوئے نام پر، اللہ کے نازل کردہ انصار اور مہاجر کے نام پر ملت کو تقسیم ہو جانا اللہ کے رسول نے جاہلیت قرار دیا ہے، تو یہ حنفی، مالکی اور اہل حدیث کے نام پر تقسیم ہو جانا کون سا نام دیا جائے گا اس کو؟ آپ بتائیں مجھے، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، آپ کان کھول کر کے سن لیجئے، اس بات کی ذرا بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے ناموں کو لے کر کے اپنی وحدت کو پارا پارا کر دیں، اپنے ناموں کو لے کر کے اپنی ملت کا شیرازہ منتشر کر دیں، ہم اپنے ناموں کو لے کر کے اپنی ملت اسلامیہ کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، اس لیے
وقت کا تقاضا ہے اس بات کو سمجھنے کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ حساس دماغ، حساس ذہن اور ملت کے دانشور افراد اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں، اور اسی احساس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، پیغام یہ ہے اور اس مشکل مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی خور سے باہر نکلو، آپ اپنے بنائے ہوئے نقاب کو پھاڑو، آپ اپنے تراشیدہ دیوار کو منہدم کرو، آپ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو پاش پاش کرو، اور آؤ اس فرمان کی طرف، آؤ اس ربانی نسخے کی طرف، آؤ اس آسمانی حل کی طرف، آؤ اس نسخے کیمیا کی طرف جو رب العالمین نے رحمت للعالمین کے ذریعہ دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور باہم اختلاف نہ کرو۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے دیتا، مگر شاید آپ بھی سنتے سنتے آگے جا چکے ہوں اور وقت بھی شاید بہت آگے نکل چکا ہے، مگر مختصر طور سے میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور بڑی دردمند دل کے ساتھ آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، ملت اپنا اپنا جھنڈا لے کر کے، اپنا اپنا بینر لے کر کے الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ مقامات پر کھڑی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنی پارٹی کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہر آدمی اپنے فرقے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، لیکن ایک ایسی چیز جس پر ملت کے کسی فرد کو، جس پر امت کے کسی کلمہ کو انسان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اگر مرکز عقیدت پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں آپ، اگر مرکز محبت پر کسی کو آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، اگر پوری دنیا کی عقیدتوں کے مرکزی نقطے پر آپ لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ اپنے امام کی دعوت دو، میں اپنے امام کی دعوت دوں، وہ اپنے امام کے نام پر اتحاد کی دعوت دے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اتحاد کی کامیابی کا گر، اتحاد کی کامیابی کا نسخہ یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور وہ نسخہ وہی ہے جو بھی میں نے آیتوں اور حدیثوں کے ذریعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور پھر مزید یہ بات آپ یاد کر لیں کہ جب مسلمانوں نے اس نسخے کو اپنایا تھا تو اسلام کی وہ پوری صدیاں، اسلام کی وہ پوری 3 صدیاں اور پھر اس کے بعد وہ خلافت کی 14 صدیاں اس بات کی شاہد رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ، اقتدار، سرفرازی اور سربلندی عطا کیا، اور مسلمان پوری دنیا میں سرخرو ہو کر کے نکلے۔ مسلمانوں کی نظر سے نظر ملانے کی کسی طاقت میں ہمت نہیں رہی، لیکن جب مسلمانوں نے اس مرکز عقیدت کو چھوڑا، مسلمان اس مرکز عقیدت سے بھٹکے، تو وہ حال ہوا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے یہ ذات ایسی ذات ہے جو غیر اختلافی ذات ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، مسلمانوں کی کتاب ایک ہے، مسلمانوں کا رب ایک ہے، مسلمانوں کا پیغمبر ایک ہے، اس کے بعد اختلاف کس چیز کا بچتا ہے؟ ذرا سوچو کبھی، جو بنیادی اصول ہے، جو ایمان کی شان ہے، جو عقیدے کی جڑ ہے، وہ تو سب ایک ہے، اس میں سب ایک ہے۔ اس کے بعد نیچے جا کر کے ایک دوسرے سے نبردازہ ہونے کی ضرورت کیا ہے دوستو؟ آپ اپنے راستے پر گامزن رہ کر کے، آپ اپنے مشن پر قائم رہ کر کے کیا یہ نہیں کر سکتے کہ دوسرے مسلمان کا احترام کریں؟ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے بھائی کو احترام کی نظر سے دیکھیں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر شرعی اور فطری حق ہے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے تو یہ بہت گری ہوئی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس کے اذیت اور تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کو سلام کرے، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کو آرام پہنچانے کی خاطر اپنے آرام کو تج دے،
کو چھوڑ دے دوسرے کو اذیت اور تکلیف سے بچانے کی خاطر. یہ اسلام کا قانون ہے کہ نہیں قانون ہے؟ اسلام کا قانون ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، غیر متعلق باتوں سے احتراز برتے، جو چیزیں اس کے کام کی نہیں ہے ان سے نظر انداز کر جائے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ ہم اور آپ سب پر یہ فرض ہے، اور ہر اس انسان پر جسے اللہ رب العالمین نے ایمان کی توفیق دیا ہے، کہ وہ مسلمانوں میں اتحاد کے جو بھی راستے ہیں ان کو بڑھانے کی، ان میں اضافہ کرنے کی اور ان پر دوسروں کو گامزن کرنے کی کوشش کرے. انتشار کی جو وجوہات ہیں، اختلاف کے جو اسباب ہیں، ان کو ختم کرنے، ان کو دور کرنے اور ان کو کم کرنے کی کوشش کرے. اور اگر مسلمان اس بات کا عزم کر لیں، اس بات کا پختہ ارادہ کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو جائے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ ہمارے پاس اس کی نظیر موجود ہے، اس کا نمونہ موجود ہے. مسلمانوں نے کچھ اگلی صدیوں میں، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صدیوں میں اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے. عملی طور سے اس کی تنفیذ کر کے، اس کو معاشرے میں فٹ کر کے ہمارے سامنے نظیر پیش کیا ہے. اس لیے آج اسی نظیر کو دہرانے کی ضرورت ہے. آج اسی آئیڈیل، اسی نمونہ اور اسی مثال کو دوبارہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستو، آؤ قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، یہ وقت کی ضرورت ہے. قدم بڑھاؤ دوستو، یہ وقت کی پکار ہے. بلا رہی ہیں منزلیں، تمہارا انتظار ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس اجتماع کو بابرکت اور قابل افادہ اجتماع بنائے، اور ہمارے اس اجتماع کو اس بات کا ذریعہ اور اس بات کا سبب بنا دے کہ اس اجتماع کے ذریعہ آئندہ امت مسلمہ اس جیسے دوسرے اجتماعات میں اپنی وحدت کو یکجا کرے، اپنے شیرازے کو متحد کرے، اپنی جمعیت کو اکٹھا کرے، اور پھر اللہ رب العالمین کے ہاں سرخ روئی اور سرفرازی کی مستحق بنے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے.